بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کا کہنا ہے کہ دشمن جانتا ہے کہ اگر ہماری ایٹمی تنصیبات پر حملہ کرے گا تو ایران کیسا جواب دے گا۔ ایران نے اپنی سرزمین پر حملے کی دھمکی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی جانتے ہیں کہ اگر ایٹمی تنصیبات پر حملہ کریں گے تو انہیں کیسا جواب ملے گا۔ ایران کا یہ بھی کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کا جارحیت جاری رکھنے کا مقصد دیگر علاقوں کو بھی دوسری، تیسری اور چوتھی غزہ میں تبدیل کرنا ہے۔ جنگ پھیلنے اور اس کے پورے علاقے میں پھیل جانے کا امکان موجود ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ ہم علاقے میں امریکہ کے تمام فوجی اڈوں اور ان کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور اردن میں امریکی فوجی اڈے کی اطلاعات اردنی حکام کو دے رہے ہیں۔ ہم تمام علاقوں میں جنگ بند کروانا چاہتے ہیں، البتہ ممکن ہے امن کے لیے دوسرا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ ہم علاقے کے ممالک کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ ایک سال کے دوران 42,000 سے زائد شہادتیں بھی فلسطینیوں کے جذبہ ایمانی کی حرارت کو مدھم نہیں کر سکی۔ وہ اپنے رہنماؤں کو کھونے کے بعد بھی اسرائیل کی درندگی کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں۔ غزہ میں رونما ہونے والے سانحات کو دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ ان ہولناک واقعات پر بحیثیت انسان کوئی بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ افسوس، حزب اللہ کے قائد حسن نصر اللہ کو شہید کر دیا گیا اور بے بسی اور بے کسی کی مجسم تصویر بنے اسلامی ممالک گوشہ عافیت میں بیٹھ کر ان حالات کا بغور جائزہ لیتے رہے۔ حسن نصر اللہ شہید فوجی سیاسی رہنما نہیں، روحانی مجاہد تھے۔ اسرائیل نے جب جب فلسطینیوں پر ظلم اور ستم ڈھایا، حسن نصر اللہ شہید فوجی سیاسی رہنما نہیں، روحانی مجاہد تھے۔ اسرائیل نے جب جب فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھایا، حسن نصر اللہ ایسے مرد مجاہد ثابت ہوئے کہ ہمیشہ ان کے سامنے سینہ تار کن کھڑے رہے۔ حسن نصر اللہ کو شہید کرنے کے لیے جو بم استعمال کیا گیا اس کا وزن 30,000 پاؤنڈ تھا۔ جنیوا کنونشن کے تحت دوستو، ان بموں کا استعمال گنجان آباد علاقوں میں ممنوع ہے۔ یہ امریکی فوج کا سب سے بڑا اور طاقتور بم ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کو ناکوں چنے چبوا رکھے ہیں۔ لبنان کا جنگی محاذ اس پر بھاری پڑ سکتا ہے۔ شہید حسن نصر اللہ 1992 سے حزب اللہ کی قیادت کرتے آ رہے ہیں، جنہوں نے اس تنظیم کو سیاسی اور عسکری طاقت میں بدلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حسن نصر اللہ کی شہادت اس بات کا اعلان ہے کہ مشرق وسطی میں جنگ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ معاملہ اب غزہ تک محدود نہیں رہا ہے۔ اسرائیل نے لبنان میں بھی جنگ کے بادل بھڑکا دیے ہیں۔ اس سے پہلے پیجر اٹیک کر کے حزب اللہ کے کئی لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں ایرانی بھی شامل تھے۔ کل تک حماس کو ختم کرنے کے لیے غزہ پر چڑھائی کر دی گئی۔ اب حزب اللہ کے خاتمے کے لیے لبنانیوں کی نسل کشی جاری ہے۔ اقوام عالم مشرق وسطی میں بم بارود کی کھیتی کو تماشائی بن کر دیکھ رہی ہے۔ دوسری جانب اسلامی ممالک نے 7 اکتوبر سے آج تک کتنی بار اسرائیل کے خلاف زبانی جمع خرچ سے کام لیا اور کتنی مذمتی قراردادیں منظور کروائی گئیں۔ صرف اقوام متحدہ سے جنگ بندی کی اپیل اور اسرائیل کو اپنی حرکتوں سے باز رہنے کا انتباہ، پاکستان سمیت 124 ممالک کی حمایت سے اقوام متحدہ میں قرارداد کی منظوری سے بھی حالات تبدیل ہوتے دکھائی نہیں دے رہے۔ مشرق وسطی جنگ کے دہانے پر ہے۔ اسرائیل، امریکہ، یورپ دوبارہ سے اس خطے میں جنگ واپس لے آئے ہیں۔ انہوں نے غزہ کے بعد لبنان پر بھی چڑھائی کی۔ پھر شام کی باری آئے گی، تب ترکی کی شمالی سرحدوں پر قبضہ ہو جائے گا اور پھر مشرقی بحر روم آئے گا۔ غزہ فلسطین نہیں ہے، لبنان لبنان نہیں ہے، شام شام نہیں ہے۔ وہ اس پورے خطے کو، نقشے کو تبدیل کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے مزید انتظار کیا تو بھی ان کا رخ ہماری جانب ہوگا۔
اگر لبنان حفاظت نہ کر سکا، شام تحفظ نہ کر سکا، اناطولیہ کا کوئی بھی حصہ باقی نہیں بچے گا۔ اس وقت خطے میں دو محاذ آمنے سامنے ہیں، ایک جو حملہ آوروں کے ساتھ ہے اور دوسرا مزاحمت کاروں کے ساتھ۔ مغربی فوجی مہم جوئی نے عراق، شام، مشرق بحر روم میں سورے علاقے کو ہدف بنا رکھا ہے۔ آج بیروت میں بم گرائے جا رہے ہیں، یہ بم دمشق پر بھی گریں گے اور اس کے بعد تہران بھی بموں کی زد میں ہوگا۔ یہ بم استنبول میں بھی گرائے جائیں گے۔ تمام آئی لینڈ، یونان، جنوبی شام اور بحر روم، لبنان میں غیر معمولی حالات کا سامنا ہے۔ جو کل غزہ، آج لبنان، استنبول، کل مکہ تک بھی جا سکتے ہیں۔ اسلامی ممالک فوری طور پر اس کو روکیں، کیونکہ جتنی دیر ہو جائے گی اتنی ہی مشکل ہوتی جائے گی۔ جبکہ ایران نے اسرائیل پر 400 سے زائد میزائل داغ کر اس کو دندان شکن جواب دے کر مسلم امہ کے جذبات کی ترجمانی تو کر دی ہے۔ در حقیقت اقوام متحدہ کے غیر فعال ہونے کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں دوستوں صورتحال بگڑتی چلی گئی اور اب بدترین انسانی المیے سے دوچار ہے۔ اسرائیل کی خواہش ہے کہ جس طرح امریکہ اس کی پشت پناہی کر رہا ہے، اقوام متحدہ بھی کرے۔ اسرائیل کا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دینا قابل مذمت ہے۔ ان حالات میں 40,000 فوج اور 8 ارب 70 کروڑ فوجی امداد کے ساتھ ساتھ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کا عزم ہی دوستو بڑا مضحکہ خیز ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی انسانیت کو تاراج کرنے کے لیے مہلک ہتھیاروں کی سپلائی جا رہی ہے۔ مغربی دنیا کی منافقت بھی عیاں ہو چکی ہے۔ یوکرین کے جنگ زدہ تو نظر آتے ہیں، ان کو مظلوم فلسطینی اور لبنانی نظر نہیں آ رہے۔ اگر اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق ہے تو ایران، یمن اور لبنان کو بھی یہ حق حاصل ہے۔ اپنے آپ میں امن کا داعی امریکہ کھل کر تخریب کار اسرائیلی جارحیت کی حمایت کر رہا ہے۔ یو این او کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ناکامی اگر یوں ہی اسرائیل کا حوصلہ بڑھاتی رہی تو دوستو وہ دن دور نہیں جب یہ خطرناک صورتحال مشرق وسطیٰ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو گسیٹ میں لے جائے گی، جس کے نتائج عالمی سطح پر تصور سے بھی کہیں زیادہ برے ہوں گے۔ امریکہ کا نیا صدر کون ہوگا، اس کی اگلی حکومت کس پارٹی کی ہوگی، اس سے دوستو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مذموم عزائم کی تکمیل کے لیے سامراج کو اسرائیل جیسے مضبوط اتحادی کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے صدر جو بائیڈن نے بطور امریکی صدر جو خدمات انجام دی ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں۔ صہیونی حکومت نے 1 سال میں جہاں فلسطین میں نسل کشی کی، اب وہیں لبنان پر حملے شروع کر دیے ہیں، اور اس جنگ کا مرکز تیزی سے شمال کی جانب منتقل ہو گیا ہے۔ اب آپ کو زندہ رہنے کے لیے غیر معمولی تیاری کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ جنگ غزہ لبنان تک محدود نہیں رہے گی، آنے والے دنوں میں کچھ بھی متوقع ہے، کیونکہ غزہ سے شروع ہونے والی یہ جنگ لبنان، یمن، شام سے ہوتی ایران کے بارڈر سے کچھ ہی دور ہے۔ بلا شبہ حزب اللہ کے لیڈر سمیت اعلیٰ کمانڈر کی شہادتوں نے خطے پر گہرے اثرات مرتب کر دیے ہیں۔ نیتن یاہو نے غزہ پر حملے کے نتیجے میں کھلم کھلا قتل عام کیا اور ہر قسم کا تشدد اختیار کیا۔ اب یہ تشدد ایک بڑے پیمانے پر تخریب کاری میں بدل چکا ہے۔ یہ کوئی شیعہ سنی ایشو نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آج ایران کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، کل ترکی کی باری ہوگی۔ ہمیں ان ملکوں کو سبق سکھانا ہوگا جو ہمیں ناپسند کرتی ہیں۔ امریکہ، انگلینڈ کے خلاف جو ہمارے جغرافیائی حدود پر حملہ آور ہیں، جنہوں نے عراق میں 1 ملین لوگ مار دیے، افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا اور دنیا کے ہر کونے میں خفیہ تشدد کے طریقے پھیلا رکھے ہیں، اور آج سب کچھ اس خطے میں پھر سے دہرایا جا رہا ہے۔ ہماری مسلم نوجوان کی نسل کو بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ مغرب صدیوں سے ہمارے باہمی اختلافات، اندرونی کمزوریوں کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نیست و نابود کر رہا ہے۔ وہ مسلمانوں کی زمین، ذخائر، مستقبل چرا رہا ہے۔ اب لوگوں اور ملکوں کو خطے کے تحفظ کے لیے بیدار ہونا پڑے گا اور صدیوں سے قائم آبادیاتی تسلط سے نجات حاصل کرنا ہوگی۔
اگر دوستو ایسا نہ ہوا تو ہماری نسلیں بے وطن بے گھر ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی قدرتی ذخائر اور آزادی کو بھی کھو دیں گی۔ برکس کے ذریعے مغرب کی اجارہ داری ختم کرنے کا عزم کر لیا گیا ہے۔ دنیا میں حاکم مغربی نظام کے مقابلے میں برکس متبادل پلیٹ فارم کے طور پر دوستو سامنے ابھر رہا ہے۔ برکس میں شامل ممالک مغربی نظام کے خلاف نیا نظام لانے پر متحد ہو چکے ہیں۔ برکس کے ممالک ایسا نظام بنا رہے ہیں جو دنیا کو مغرب پر منحصر ہونے سے نجات دے گا۔ یہ اقتصادی شعبے کے ساتھ ساتھ سیاسی اور دفاعی امور میں بھی مؤثر ثابت ہوگا۔ برکس اپنا بینکنگ نظام لا رہا ہے۔ دنیا کے تقریباً 30 ممالک اس تنظیم میں شمولیت پر مائل ہیں۔ روس میں ہونے والے اجلاس میں مزید 10 ممالک کی شمولیت پر بھی مذاکرات ہو رہے ہیں۔ مغرب نے یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے روس پر مختلف قسم کی پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، جن کا مقصد ملک کی معیشت کا رشتہ عالمی منڈیوں سے منقطع کرنا ہے۔ اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے صدر پیوٹن کے لیے گرفتاری کا وارنٹ بھی جاری کیا ہوا ہے۔ اس پس منظر میں آپ یہ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے خلاف دنیا بھر کا دباؤ کام نہیں کر رہا؟ اس کے لیے ایک سربراہی اجلاس کی میزبانی کرنے کی کوشش کیسی رہے گی؟ اور دوستو صدر پیوٹن نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ صدر پیوٹن کازان کے خوبصورت شہر میں ابھرتی ہوئی معیشتوں کے برکس سربراہی اجلاس میں 20 سے زائد سربراہان مملکت کی میزبانی کر رہے ہیں۔ اس اجلاس کے جن رہنماؤں کو مدعو کیا گیا ہے ان میں چائنا کے صدر شی جن پنگ، انڈین وزیر اعظم نریندر مودی اور ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود بھی شامل ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ روس میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے منعقد ہونے والے اب تک کے سب سے بڑے ایونٹس میں سے یہ ایک ہے۔ اب پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ روس کا واضح پیغام یہ ہے کہ روس کو تنہا کرنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ روس کی جانب سے یہ بڑا پیغام ہے کہ روس پابندیوں کے سامنے ڈٹا ہوا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ سطح کے نیچے شدید دراڑیں ہیں، لیکن جیو پولیٹیکل سطح پر روس کے یہ تمام ممالک دوست ہیں اور یہ سب روس کے شراکت دار بننے جا رہے ہیں۔ 2006 میں برازیل، روس، انڈیا اور چائنا نے ترقی پذیر ممالک کی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی، جس کا مخفف برک تھا۔ سن 2010 میں جنوبی افریقہ اس اتحاد میں شامل ہوا تو یہ نام بدل کر برکس رکھ دیا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد دنیا کے سب سے اہم ترقی پذیر ممالک کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنا اور ترقی یافتہ مغربی ممالک کی سیاسی اور معاشی طاقت کو چیلنج کرنا تھا۔ تاہم حالیہ برسوں کے دوران اس اتحاد کو وسعت ملی اور ایران، مصر سمیت متحدہ عرب امارات بھی اس کا حصہ بن گیا اور پاکستان بھی اس کا حصہ بننے جا رہا ہے، جبکہ بھارت اس میں آلریڈی شامل ہے۔ سعودی عرب کا کہنا ہے کہ وہ بھی برکس کا حصہ بننے پر غور کر رہا ہے، جبکہ آذربائیجان کی جانب سے شمولیت کے لیے باضابطہ درخواست دی جا چکی ہے۔ برکس کے اراکین ممالک کی دوستو مجموعی معیشت کی مالیت 28.5 کھرب امریکی ڈالر سے زیادہ ہے، جو عالمی معیشت کا تقریباً 28% بنتا ہے۔ روس کا کہنا ہے کہ مزید 30 ممالک برکس میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا اس گروپ کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ ممالک سربراہی اجلاس میں بھی حصہ لے رہے ہیں۔ مغربی پابندیوں کے دباؤ کو کم کرنے کے خواہش مند روسی رہنما برکس کے اراکین کو عالمی ادائیگیوں کے لیے ڈالر کا متبادل اختیار کرنے پر راضی کر رہے ہیں، کیونکہ روس کی معیشت کو جن مسائل کا سامنا ہے ان میں سے بہت سے سرحد پار تجارت اور ادائیگیوں سے منسلک ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر امریکی ڈالر میں کی جانے والی روایتی ادائیگی سے منسلک ہیں۔ امریکی ڈالر کا دوستو عالمی تجارت پر بہت زیادہ اثر و رسوخ صرف اس وجہ سے ہے کہ امریکی ڈالر دنیا بھر میں ادائیگیوں کے لیے اہم کرنسی ہے۔ روس کی بنیادی دلچسپی امریکی ڈالر کے تسلط کو توڑنا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ برکس ممالک ایک متبادل تجارتی میکانزم بنائیں اور کراس بارڈر سسٹم تیار کریں، جس میں ڈالر، یورو یا G7 کی کرنسیوں میں سے کوئی بھی شامل نہ ہو، تاکہ پابندیوں سے کوئی زیادہ فرق نہ پڑے۔
لیکن تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ چائنا اور انڈیا کبھی بھی کسی چیز پر متفق نہیں ہو سکتے، اور اگر یہ دونوں واقع سنجیدہ ہوتے تو برکس کا اثر بہت زیادہ بڑھ گیا ہوتا، کیونکہ چائنا اور انڈیا ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے بچنے کے لیے ہمہ وقت اپنی پوری کوششیں کر رہے ہیں۔ اقتصادی چیزوں کے متعلق ایک دوسرے سے تعاون کرنے کی کوشش کرنا ان کے لیے ایک کبھی نہ ختم ہونے والا چیلنج ہے۔ برکس میں دوستو صرف انڈیا اور چائنا ہی نہیں جن کے آپسی اختلافات ہیں، برکس کے دو نئے ارکان مصر اور ایتھوپیا کے درمیان بھی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور کشیدگی کم کرنے کی بات کے باوجود ایران اور سعودی عرب طویل عرصے سے علاقائی حریف رہے ہیں۔ جہاں روس مغرب مخالف جذبات کی وجہ سے ایک نیا ورلڈ آرڈر بنانے کی بات کر رہا ہے، تو انڈیا جیسے دوسرے برکس ممبران مغرب کے ساتھ اچھے سیاسی اور اقتصادی تعلقات برقرار رکھنے کے خواہش مند ہیں۔ روسی شہر کازان میں صدر پیوٹن کا کام اختلافات کو ختم کرنا اور اتحاد کی تصویر کشی کرنا ہے، جس سے روسی عوام اور بین الاقوامی برادری کو یہ باور کروایا جا سکے کہ ان کے ملک روس کو کوئی بھی دنیا کی طاقت تنہا نہیں کر سکتی۔ بنگلہ دیش میں طلبہ صدر محمد شہاب الدین کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اور گزشتہ روز سڑکوں میں طلبہ نے صدارتی محل کے باہر احتجاج کرتے ہوئے صدر سے استعفے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ صدر شہاب الدین نے گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ ان کے پاس سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے استعفے سے متعلق کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ہے، جبکہ 5 اگست کو اپنی تقریر میں صدر نے دعویٰ کیا تھا کہ شیخ حسینہ نے استعفیٰ جمع کروا دیا ہے۔ صدر کے اس بیان کے بعد شیخ حسینہ کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ پھر سڑکوں پر آ گئے ہیں اور صدر سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حامد خان نے کہا ہے کہ توقع ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس کے عہدے کو قبول نہیں کریں گے۔ دوستو، بندہ اس سے پوچھے کہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ اگر تمہیں یہ چانس ملتا تو تم نے الٹی کلا بازیاں اور کلکاریاں مارنی تھی۔ ویسے دوستو، مجھے بھی ان کی تعیناتی پر افسوس ہے، کیونکہ ان کو نیچے سے اٹھا کر اوپر لایا گیا ہے، کیونکہ صحیح معنوں میں جسٹس منصور کا یہ حق بنتا تھا۔ حکومت کا چیف آف آرمی سٹاف کے لیے بالکل ایک اور فیصلہ تھا، یہاں بالکل اس کے الٹ۔ بہرحال اس وکیل حامد خان کا کہنا ہے کہ ہم وکلا کے ساتھ مل کر اس تعیناتی کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ دوستو، یہ بندہ اور کر بھی کہہ سکتا ہے۔ اس ذہنی طور پر چھوٹے سے وکیل کا کہنا ہے کہ وکلا میں اگر کوئی تقسیم ہوئی تو بار کے اگلے الیکشن میں سامنے آ جائے گی۔ اس طرح کا اقدام سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ دوسری طرف احسن اقبال کا کہنا ہے کہ تینوں ججز کی قابلیت میں 19-20 کا ہی فرق ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی میں قائدانہ صلاحیت ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا فیصلہ میرٹ پر کیا گیا ہے۔ میرٹ پر دوستوں نہیں، اس کو کہنا چاہیے کہ بغض پر کیا گیا ہے۔ دوستو، افسوس کا مقام ہے کہ اب سیاستدان عدلیہ میں بھی دخل اندازی کیا کریں گے۔ چیف جسٹس کے لیے تعیناتی بھی اب سیاستدان ہی کریں گے، تو پھر عدلیہ کیسے سیاسی نہیں ہو جائے گی؟ جس طرح جیتی ہوئی پارٹی اپنا صدر منتخب کرتی ہے، حالانکہ صدر نیوٹرل ہوتا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی صدر نیوٹرل ہو؟ بالکل اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان بھی نیوٹرل نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ وہی فیصلہ کرے گا جو موجودہ حکومت چاہے گی۔ یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی بربادی ہوگی دوستو، اس کا مجھے بے حد افسوس ہے۔ دنیا بھر میں پانی اور دیگر چیزوں کی قلت ہونے کی پیشگوئیاں تو آپ سنتے آ رہے ہیں، اب دنیا کو ریت کی کمی کا سامنا ہونے کے خطرے کی پیشگوئی بھی کر دی گئی ہے، جس سے ممکنہ طور پر کورونا ویکسین کے لیے شیشیاں تیار کرنے کا کام مشکل میں پڑ سکتا ہے۔ ریت کنکریٹ اور شیشے کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے، چنانچہ اس کی قلت سے کنسٹرکشن انڈسٹری اور شیشے سے وابستہ صنعت دونوں بحران کا شکار ہو سکتی ہیں۔
اس وقت امریکہ میں ریت کی صرف 1000 دکانیں ہیں جو ریت کی سالانہ 50 ارب ٹن کی کھپت کو پورا نہیں کر سکتی۔ 2015 سے عالمی سطح پر گلاس کی کمی کا سامنا ہے اور کورونا ویکسین کے لیے جس قدر شیشوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس سے یہ مسئلہ سنگین تر ہوتا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگلے 2 سال میں ویکسینز کے لیے استعمال ہونے والی شیشے کی بوتلوں کی مانگ میں 2 ارب سے زائد کا اضافہ ہو سکتا ہے، اور اگر ریت کی کمی کے باعث یہ مانگ پوری نہ ہو سکی تو دنیا کو کورونا ویکسین کی فراہمی میں تعطل آ سکتا ہے۔ اقوام متحدہ کے انوائرمنٹ پروگرام سے وابستہ ماحولیاتی سائنسدان پاسکل پیڈوزی نے کہا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ ریت ہی ریت ہے، لیکن ہمارا یہ خیال غلط ہے۔ ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمیں ریت کی کمی کا بھی سامنا ہو سکتا ہے، مگر اب دنیا میں بعض جگہوں پر ہمیں ریت کی کمی درپیش آ چکی ہے اور باقی ممالک میں بھی جلد ریت کی کمی ہونے والی ہے۔ دہی اور لسی دیہاتوں کی سب سے زیادہ پاپولر غذا ہے، اور اس کا درست استعمال نہ صرف کھانے یا پینے میں فرحت بخشتا ہے بلکہ اس میں جسمانی صحت کے بھی بے پناہ راز چھپے ہوئے ہیں۔ لسی پینے کے عادی افراد کو معدے کی بیماریاں لاحق نہیں ہوتی اور شوگر کے مرض میں بھی یہ فائدہ دیتی ہیں۔ ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے ایران میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق لسی شوگر جیسے موذی مرض میں بہت فائدہ مند ثابت ہوتی ہے۔ جرمن ماہرین کالی مرچ اور نمک ملا کر پینے کو پیٹ کی مؤثر بیماریوں کا علاج بتاتے ہیں، جو کہ آزمودہ ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق میٹھی اور برف والی لسی میں وہ فوائد نہیں جو لسی میں نمک اور کالی مرچ ملا کر پینے سے حاصل ہوتے ہیں۔ دہی اور لسی کے استعمال سے چہرے پر شادابی اور خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ ترک باشندوں کے سرخی مائل چہروں کا راز بھی دہی اور لسی کا زیادہ استعمال بتایا جاتا ہے۔ دہی کے فوائد اس قدر مسلمہ ہے کہ اب یورپ اور امریکہ میں بھی اس جانب لوگوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے۔ امریکہ میں تو اب آئس کریم پارلرز کی طرز پر پارلرز کھلنے لگے ہیں۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ ہر ہانڈی میں 1 چٹکی کلونجی اور تھوڑی سی دہی ڈال دی جائے تو اس کے بے پناہ فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔